خالدہ کی شادی کو 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ ایک رات اس کا شوہر مختار رات کو دیر سے گھر آیا تو خالدہ نے دیکھا کہ مختار نشے میں تھے اور ان کے بالوں میں گلاب کے پھولوں کی چند مرجھائی ہوئی پتیاں تھیں۔ خالدہ نے مختار سے پوچھا، آپ کہاں سے آئے ہیں ایسی حالت میں؟ مختار کو خالدہ کا پوچھنا برا لگا اور اس نے اس کو دھکا دے دیا اور اپنے بستر پر آ کر لیٹ گیا۔ خالدہ نے کہا کہ مجھے لگتا ہے آپ کسی پھولوں بھرے بستر سے اٹھ کر آئے ہیں، مگر مختار نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور کروٹ لے کر سو گیا۔ خالدہ رات بھر روتی رہی۔ صبح اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ مختار نے اس سے کوئی بات نہیں کی، نہ ہی یہ دیکھا کہ اس کی آنکھیں رات بھر رونے سے سوجی ہوئی ہیں۔ خالدہ اس بات سے بہت دکھی تھی۔ اس کا دیور مختار کے بارے میں کچھ پوچھنے اس کے کمرے میں آیا تو اس نے اس کی سوجی آنکھیں دیکھ کر پوچھا، بھابی کیا آپ روئی ہیں؟ خالدہ تو ویسے ہی بہت دکھی تھی۔ اس نے یوں نرمی سے دیور کو پوچھتے دیکھا تو رو پڑی اور مختار کے بارے میں سب کچھ بھائی کو بتا دیا۔ خالدہ کے دیور نے بھابی کی ہمت بڑھائی اور کہا، میں آپ کو بھائی کے اس معاملے کی کھوج لگا کر ضرور بتا دوں گا کہ وہ کہاں جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ دیور نے آخرکار معاملے کی کھوج لگا لی کہ اس کا بھائی کہاں جاتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ بات دراصل یہ تھی کہ مختار ایک دولت مند آدمی تھا اور وہ کسی بازاری عورت کے عشق میں پڑ گیا تھا اور وہ اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر مختار کی ماں ایک بازاری عورت کو اپنی بہو بنانے کے لیے بالکل راضی نہ تھی۔ انہوں نے مختار کی شادی اپنے ایک کزن کی بیٹی خالدہ سے کر دی۔ خالدہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ مختار کی ماں تو خوش تھی کہ وہ اپنی پسند کی لڑکی کو بہو بنا کر لے آئی ہیں، مگر مختار اس شادی سے خوش نہیں تھا۔ خالدہ کو جب اس کے دیور نے بھائی کے متعلق ساری تفصیل بتا دی اور لڑکی کا نام بھی بتا دیا تو خالدہ نے اپنے شوہر سے بات کی۔ خالدہ نے مختار سے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ آپ گلنار نامی بازاری عورت کے عشق میں گرفتار ہیں، اور اگر آپ کو اس سے اتنی ہی محبت تھی تو آپ مجھ سے شادی نہ کرتے۔ اب میں امید سے ہوں اور چاہتی ہوں کہ آپ اپنے قدم اس گند خانے کی طرف جانے سے روک لیں۔ یہ ہمارے آنے والے بچے کے لیے اچھی بات نہیں ہوگی اور ایک شریف زادی اور بازاری عورت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ آپ کی بیوی ہی آپ کے پیار کی مستحق ہے۔ مختار نے ساری بات سننے کے بعد کہا، میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر امی نے مجھے اس شادی کے لیے مجبور کیا تھا اور تم نے تو وعدہ کیا تھا کہ مجھے میری برائیوں کے ساتھ اپناؤ گی۔ خالدہ نے کہا، آپ بس اس جگہ جانا چھوڑ دیں، باقی آپ کی سب برائیاں قبول ہیں۔ خالدہ نے کہا کہ میں تمہیں تو چھوڑ سکتا ہوں مگر وہاں جانا نہیں چھوڑ سکتا، اور تم جو اتنی شریف زادی ہو تو تم اس بازار سے متعلق اتنی سب باتیں کیسے پتہ ہیں؟ خالدہ اس سوال پر خاموش ہو گئی کیونکہ اس کے دیور نے اسے کہا تھا کہ بھابی بھائی کو میرا نام نہیں بتانا، کہ یہ سب معلومات میں نے آپ کو دی ہیں، ورنہ بھائی بہت ظالم ہیں، مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ لیکن مختار کتنا ظالم ہے اس بات کا اندازہ جب ہوا کہ جب اس نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ اس کو اس کے باپ کے گھر چھوڑ آؤ۔ خالدہ کی ساس اور دیور سمجھے کہ وقتی غصہ ہے، چند دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا تو بلا لے گا بیوی کو، مگر ایسا نہ ہوا۔ مختار تو خالدہ سے جان چھڑانے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ نہ خود بیوی کو لینے گیا اور گھر والوں کو بھی منع کر دیا کہ خبردار اگر کوئی اسے لایا تو وہ اس سے بھی گھر سے نکال دے گا۔ خالدہ کے باپ پر تو قیامت ٹوٹ پڑی، اور جب وہ مختار سے بات کرنے آئے تو اس نے سسر کو بھی یہ کہہ کر دھتکار دیا کہ وہ ایسی عورت سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے جس کو اس بازار کے بارے میں اتنی معلومات ہوں کہ وہ ان کے نام تک بھی جانتی ہو۔ آخر مختار نے خالدہ کو طلاق دے دی، لیکن خالدہ نے دیور کا نام نہیں لیا۔ خالدہ کا دیور اشفاق FSC کا طالب علم تھا اور اپنے بھائی کے ٹکڑوں پر پڑ رہا تھا۔ اس کا مستقبل تباہ ہو جاتا، اور خود اشفاق نے بھی اتنا کچھ ہونے جاننے کے بعد بھی بھائی کو سچ بتانے کی ہمت نہیں کی۔ خالدہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا، مگر مختار نے ایک بار بھی بیٹی کی شکل نہیں دیکھی۔ جب مختار کی ماں کا انتقال ہو گیا تو اس نے اس بازاری عورت سے شادی کر لی۔ 2 سال کے بعد خالدہ کے باپ نے اس کی بھی شادی کی، ایک غریب مگر نیک انسان سے کرا دی، جس نے ساری حقیقت جانتے ہوئے خالدہ اور اس کی بیٹی کو دل سے قبول کیا اور ایک سگے باپ کی طرح بیٹی کی تربیت کی۔ اس نے کبھی اس کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ اس کا سگا باپ نہیں ہے۔ خالدہ کی بیٹی رابعہ 16 سال کی تھی جب اس کے باپ نے اس کی شادی اپنے بانجے سے کر دی اور 1 سال بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ رابعہ کی ساس اپنی بھابھی یعنی خالدہ سے بہت جلدی تھی۔ بھائی کی زندگی میں تو وہ کچھ کر نہ سکی، مگر اس کے انتقال کے بعد اس نے اپنے پر نکال لیے۔ اس نے رابعہ پر سختی سے پابندی لگا دی تھی کہ نہ وہ ماں سے ملنے جائے گی اور نہ خالدہ اس سے ملنے آ سکتی ہے۔ رابعہ ماں سے ملنے اس کی وفات پر ہی گئی۔
رابعہ کا اب شوہر کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، اور اس کا شوہر بھی بہت نیک انسان تھا، مگر رابعہ کی ناند اچھے کردار کی لڑکی نہیں تھی۔ رابعہ کی ساس سارا دن محلے پڑوس میں پھرتی تھی اور اس کی بیٹی محلے کے ایک لڑکے کو گھر پر بلا کر اس سے باتیں کرتی رہتی تھی۔ رابعہ نے یہ بات گھر میں کسی کو نہیں بتائی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے منہ کھولا تو اس کا جینا دوبر ہو جائے گا۔ اس نے سوچا جو جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ اکثر برائی کرنے والا تو بچ جاتا ہے مگر چھپانے والا پھنس جاتا ہے۔ ایک روز دوپہر کا وقت تھا، رابعہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی کہ اس کی نند باغی آئی کہ بھابھی مجھے چھپا دو، ابا اور بھائی آ گئے ہیں۔ رابعہ نے اسے اپنے کمرے میں چھپا دیا اور وہ خود بیٹھک کی طرف گئی تو دیکھا اس کا شوہر اور سسر ایک لڑکے کو مل کر مار رہے ہیں۔ وہ یہ نظارہ دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی۔ سسر اور شوہر نے اب رابعہ کی طرف رخ کیا اور پوچھا کہ تم سارا دن گھر پر ہوتی ہو، تمہیں نہیں پتا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، اور تم نے کہاں چھپایا ہے کرن کو؟ وہ رابعہ کے کمرے میں الماری کے پیچھے چھپی ہوئی تھی۔ انہوں نے اسے ڈھونڈ نکالا اور گھسیٹے ہوئے باہر لائے اور پوچھا کہ تجھے یہاں کس نے چھپایا ہے؟ کرن نے ہاتھ کا اشارہ رابعہ کی طرف کیا۔ اب تو وہ سب رابعہ پر برس پڑے کہ تمہیں سب پتا تھا، تم نے نہیں بتایا۔ ساس نے بھی کہا کہ اور کسی کو نہ بتاتی مجھے تو بتا دیتی، میری بچی کو خراب کرنے میں اس کا ہاتھ ہے۔ ساس نے رابعہ کو گھر سے نکلوا دیا۔ رابعہ نے بہت منت سماجت کی کہ مجھے گھر سے نہ نکلواؤ، میں اب کہاں جاؤں گی، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ رابعہ جیسے کیسے کر کے اپنے ماموں کے ہاں لاہور چلی گئی، مگر جب مانی نے اس کی کہانی سنی تو کہنے لگی 2-4 دن کی بات ہوتی تو انسان برداشت بھی کر لیتا ہے، مگر یہاں تو عمر بھر کی بات تھی، کون بھرے گا ساری عمر؟ شریف زادی ہوتی تو ایسے کون نکالتا؟ ضرور کوئی بات تو دیکھی ہوگی انہوں نے جو گھر سے نکالا ہے۔ اپنے باپ کے پاس چلی جاؤ، مجھے اپنی ماں کے سگے بھائی سے یہ امید نہیں تھی۔ میں نے ماموں سے کہا آپ جا کر میرے سسر اور شوہر سے بات کریں تو جب تک میں یہاں ہی رہوں گی، مگر ممانی نے کہا اپنے باپ کے گھر کیوں نہیں جاتی؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں رہتے ہیں۔ ماموں نے کہا آؤ میں اس کے گھر تمہیں چھوڑ آتا ہوں، اور مجھے میرے باپ کے دروازے پر چھوڑ کر ایسے بھاگے جیسے جان چھڑانا چاہتے ہوں۔ دنیا کا پتہ تو باہر نکلنے سے چلتا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ باپ تو باپ ہوتا ہے، وہ کسی کے لیے کتنا بھی ظالم ہو، مگر اولاد کی محبت تو ہوتی ہی ہے اس کے دل میں۔ گھر میں داخل ہوئی تو سامنے سوتیلی ماں بیٹھی تھی۔ پوچھنے لگی کون ہو؟ میں نے اپنا نام بتایا کہ میں خالدہ اور مختار کی بیٹی ہوں، جس کو میرے باپ نے طلاق دے دی تھی۔ کہنے لگی کیا جائیداد میں حصہ لینے آئی ہو؟ میں نے کہا نہیں۔ اتنے میں میرا باپ بھی ساتھ کے کمرے سے نکل آیا، باہر آ کر پوچھنے لگا کہ کون ہے؟ میں نے کہا بابا جان آپ مجھے کیسے پہچانیں گے، آپ نے تو کبھی مجھے دیکھا بھی نہیں۔ وہ کہنے لگے مجھے کیا پتا کہ تم میری اولاد بھی ہو کہ نہیں، جب مجھے یہی نہیں پتا تو میں کیسے آتا دیکھنے۔ ان کی یہ بات میرے دل پر لگی کہ وہ اپنی ہی اولاد کو پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ انہوں نے میرے آنے کی وجہ پوچھی تو میں نے مختصر ساری بات بتا دی۔ سوتیلی ماں نے کہا آج کی رات رہ لو یہاں، کل تمہارے رہنے کا بندوبست کر دوں گی۔ وہ رات میں نے اپنے ہی باپ کے گھر اجنبی کی طرح گزاری۔ صبح میرے اٹھنے سے پہلے ہی میرا باپ چلا گیا تھا۔ سوتیلی ماں کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی، اس نے کہا کہ کہاں ہے وہ لڑکی جس کو تم رکھنا نہیں چاہ رہی ہو اپنے گھر میں؟ سوتیلی ماں نے مجھے بلایا اور کہا کہ تم ان کے ساتھ چلی جاؤ، یہ رکھیں گی تمہیں اپنے گھر میں اور تمہارا باپ تمہیں دیکھنے کے لیے آتے جاتے رہیں گے، تم ان کی خدمت کرنا۔ اس بوڑھی عورت نے جب مجھے گلے لگایا تو مجھے بھی کچھ ڈھارس ہوئی۔ وہ بوڑھی عورت ایک بہت بڑی کوٹھی میں رہتی تھی، میرے علاوہ 2 لڑکیاں اور تھیں وہاں پر، وہ بھی میری طرح ہی بے بس تھیں۔ بوڑھی عورت نے کہا تم خالدہ کی بیٹی ہو نا، جس کو تمہارے باپ نے میری بیٹی کی وجہ سے طلاق دے دی تھی اور میری بیٹی کو مجھ سے چھین لیا تھا۔ مجھے ساتھ چھپانے کے لیے چھت تو ملی تھی مگر آبرو نہیں۔ یہ بوڑھی عورت لڑکیوں کی آبرو بیچ کر اپنا گزارا کرتی تھی۔ اس بازار میں رہنے والی عورت کو برا کہنے والوں سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس بازار میں عورت کو پہنچانے والا کون ہے اس کا